السلام علیکم دوستو، حال ہی میں چل رہا رمضان کا یہ مہینہ ہر اس چیز کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے جو ہیومینٹی اور ریشنلٹی دونوں کے لحاظ سے بہتر ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی پرفیکشن کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو چیز ہمیں 1 سے 10 گنا بڑھا کر دی جائے تو کیا ہی کمال ہے۔ سپوز کرو اگر آپ اپنے ابو امی سے 1000 روپے مانگتے ہو اور وہ تمہیں 1000 روپے کے بدلے 10,000 روپے دینے لگ جائیں تو آپ کتنے خوش ہوں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تم 1 بار مانگو گے وہ 10 بار دے گا، تم 1 بار پکارو گے وہ 10 بار سنے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ رمضان کے اس مہینے کی پرفیکشن کیا ہے اور کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو گہرائی سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے ہم انسان ہی کو کیوں چنا ان روزوں کے لیے۔ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے تاکہ ہم پرہیزگار بن سکیں، اپنے اندر روحانیت پیدا کر سکیں، اپنے ایمان کو اور زیادہ اسٹرونگ بنا سکیں اور اپنے آپ کو سائیکولوجیکل اور فزیکل تربیت دے سکیں۔ اس کے علاوہ ہم روزہ رکھ کر اپنے ایکسسٹینس کو دیکھ سکیں کہ ہم اندر سے کتنے لیمیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف بنایا ہے۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، خوبی اور خامی، ہر طرح کی صلاحیتیں اور ابیلٹیز یکساں طور پر رکھی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی بھی وجود میں آ سکتی ہے اور برائی بھی۔ مگر جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دنگائی صرف مسلمان ہوتے ہیں، ان کے منہ پر یہ زبردست تماچا ہے۔ اس کے باوجود بدی اور نافرمانی سے دور رہ کر اپنی زندگی اور اس کے کچھ لمحات فرما برداری سے ڈیکوریٹ کر لے تو یہ اس کے کامیاب ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تبھی تو یہاں پر کسی نے 2 لائنیں کہی ہیں کہ جو گناہ نہ کرے وہ فرشتہ ہے، جو گناہ کر کے توبہ نہ کرے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ رمضان اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ میگنیفیسنس اور ورچو والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا سے نوازتا ہے۔ ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ اس مہینے میں ایک نیکی فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ حدیث میں کہا گیا کہ جنت کے دروازوں کا کھلنا، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا اور شیطانوں کا قید ہونا اس لیے ہو سکتا ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو وسوسے میں نہ ڈالے، اپنی مکر و فریب چالوں سے وہ انسانوں کو روحانی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ جس طرح آج کے ٹائم میں بھی ہے کہ جب کوئی اہم اپرچونٹی ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے خاص انتظامات کیے جاتے ہیں، سارے دشت پریمی کو چیتاونی دی جاتی ہے تاکہ وہ اس موقع پر کوئی بھی اتپیڑن پیدا نہ کر سکے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اگر انسان کوشش کرے تو ایک رمضان تمام گناہوں کو بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا کرے گا، تو پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کے پچھلے اور اگلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دین کے جتنے پرنسپلز ہیں وہ سب کے سب طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے مددگاری اور تقویت کا ریزن بنتی ہے۔ روزے کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی کا شوق و ذوق بڑھ جاتا ہے۔ اگر روزے کی تمام ریکوائرمنٹ کا لحاظ رکھا جائے تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑتا ہے اور روزے دار کی زندگی میں ایک پرومیننٹ تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہاں پر اس چیز کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کو روزے رکھنے کا معمور بنا لینا چاہیے، کیا پتا کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بلاوا آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دنوں میں کھاتا دیکھا تو اس کو مارا پیٹا کہ تو نے رمضان کی بے حرمتی کیوں کی۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی ہفتے اس کا انتقال ہو گیا تو شہر کے کسی عالم کے خواب میں آیا تو وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا میاں تم یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا
کہ جب میری موت کا وقت قریب آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر ایمان میں شامل کر لیا گیا، اور الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اسی لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، خود کو سنبھالو، آخری کچھ دن بچے ہیں، ان میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقف کر لو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔